شام کے 5 بجے میرے بچے کو پولیس اور آرمی نے بغیر کسی قصور کے شہید کیا، اور صبح 8 بجے ہمیں فون آیا کہ آپ کا بچہ حیدر پورہ میں شہید ہوا ہے، اور ہم نے سوچا کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، کیا ہوا ہوگا، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں تھے کہ اس کو ایلیگیشن لگایا کہ یہ ملیٹنٹ ہے۔ جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے گزشتہ روز حکومت کو ہدایت دی کہ وہ گول رامبند علاقے کے شہری کی قبر کشائی کر کے لاش اس کے لواحقین کے سپرد کرے، جو گزشتہ سال 15 نومبر کو سری نگر کے حیدر پورہ علاقے میں ایک تصادم کے دوران مارے گئے تھے۔ ناظرین، ادھر ANN نیوز کے سینئر نمائندے میر مدثر نے عامر ماکرے کے گھر جا کر اہل خانہ اور اہل علاقہ سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے اس دوران کیا کچھ بتایا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میرا نام مہمونہ بیگم ہے اور عامر جو تھا وہ میرا سر چھوٹا بھائی تھا، میں ان کی بہن ہوں۔ سر میں یہی کہوں گی سر، جیسے ہمیں انصاف ملا ہے تو ایسی ہر کسی کو ملنا چاہے، ہر کسی کو انصاف ملنا چاہیے۔ اور سر میں اپنی وکیل کا اس کا شکر گزار ہوں، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور سر جج صاحب کا ایسے ہی جج ہونے چاہیے ہمارے دیش میں اور ایسے ہی وکیل، تو جنہوں نے سر ہمیں انصاف دلایا۔ تو 15 نومبر کا واقعہ ہوا، شام کے 5 بجے میرے بچے کو پولیس اور آرمی نے بغیر کسی قصور کے شہید کیا، اور صبح 8 بجے ہمیں فون آیا کہ آپ کا بچہ حیدر پورہ میں شہید ہوا ہے، اور ہم نے سوچا کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، کیا ہوا ہوگا، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں تھے کہ اس کو ایلیگیشن لگایا کہ یہ ملیٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم یہاں سے گئے، میرے ساتھ کچھ سرپنچ صاحبان بھی تھے، ہم وہاں پہنچے، جناب تھانہ صدر تھانہ میں پہنچے، وہ کہنے لگے آپ کا لڑکا ملیٹنٹ تھا، وہ ہم نے جناب دفنا لیے ہیں، اور ہم رنگے ہاتھوں واپس آئے۔ پھر ہم نے ایڈمنسٹریشن سے اپیل کی کہ ہمیں جناب انصاف دے دو، ہمیں ڈیڈ باڈی واپس دے دو، لیکن ہمیں ڈیڈ باڈی واپس نہیں ملی، جبکہ ہمارے گھر میں عمر عبداللہ صاحب آئے، محبوبہ جی نے جلوس نکالے، سب بڑے بڑے لیڈروں نے، لیکن ہماری ڈیڈ باڈی واپس نہیں ملی، کیونکہ کشمیر میں لوگ بولنے والے تھے، وہاں کی 2 ڈیڈ باڈیاں جو تھیں ان کو واپس دیں۔ ہمارا کوئی بولنے والا نہیں تھا، ہمیں دبایا گیا، ہماری ڈیڈ باڈی واپس نہیں ملی۔ پھر میں گورنر صاحب سے ملا، اس نے کہا میں نے انکوائری کے لیے ٹیم بٹھائی ہے، 10 دن آپ رکو، میں اس آدمی کو سزا دوں گا جس نے ایسا کام کیا ہوگا۔ میں گورنر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اس نے وہاں پر ٹیم بٹھائی، لیکن 10 دن میں رکا۔ اس کے بعد جب کوئی انصاف مجھے نہیں ملا، مجھے کورٹ اٹینڈ کرنا پڑا، مجھے کورٹ میں جناب کیس دائر کرنا پڑا۔ پھر میں اپنے وکیل کا بھی شکر گزار ہوں اور جج صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے کل 27 تاریخ کو انصاف دلایا اور میرے بچے کے حق میں فیصلہ ہوا کہ وہ ملیٹنٹ نہیں تھا، اور میں ان کا بہت بہت شکر۔ میں اس فیصلے جج صاحب کے فیصلے پر مطمئن ہوں کہ اگر مجھے اپنے بچے کی ڈیڈ باڈی ملے گی اور میرے گھر آئے گی، کمپنسیشن انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو 5 لاکھ دے دو۔ میں نے کمپنسیشن کیا کرنا ہے، مجھے بچے کی ڈیڈ باڈی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو سزا لگنی چاہیے جو قصوروار ہوں گے اس میں، اور وہ سامنے ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا۔ میرا نام مشتاق احمد ملک ہے، میں سرپنچ سیری پورہ بلاک سنگلدان ڈسٹرکٹ رامن سے ہوں۔ یہ 15 نومبر کو واقع ہوا تھا حیدر پورہ سری نگر میں۔ یہ ہمارا یہاں پہ جو عامر صاحب تھے وہاں پہ ان کو انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا۔ اس ٹائم ہمیں کلیئر ہوا تھا یہاں پہ جو فورسز کی طرف سے، یا وہاں نیوز میں ہم نے سنا تھا کہ یہ ملیٹنٹ تھا، بٹ اس کے بعد ان لوگوں کو ڈیڈ باڈی نہیں ملی، ان لوگوں نے وہاں پہ کورٹ کا رخ کیا، تو کورٹ نے کل ڈیسیجن دی ہے، انصاف ملا ہے، ان کو ڈیڈ باڈی واپس ملی ہے۔ ابھی یہ بول رہے ہیں کہ فائنل ڈیسیجن ہے جی، ان کو اس کا معاوضہ بھی 5 لاکھ روپیہ ملے گا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 5 لاکھ روپیہ شاید ایک جوان کی قیمت نہیں ہو سکتی ہے، اتنا بڑا جوان، اور 5 لاکھ روپیہ ہم کیا کرنا اس 5 لاکھ کو؟ اگر وہ بیچارہ نردوش تھا اس کو مارا کیوں؟ کم از کم انویسٹیگیشن اس میں پراپرلی ہونی چاہیے، پیسے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، انویسٹیگیشن پراپرلی ہونی چاہیے۔ اگر وہ بے قصور ہے، بے قصور مارا گیا، ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جن لوگوں نے اس کو مارا ہے۔ ہماری تو یہ مانگ رہے گی بہت زیادہ۔ اس ٹائم یہ کافی بیچارے فرسٹریٹ تھے، لیکن انہوں نے اس ٹائم بھی ایڈمنسٹریشن کا ساتھ دیا، یہاں پہ کوئی ہنگامہ، کوئی نعرہ بازی کچھ نہیں ہونے دیا۔ خاص کر کے جو بیچارے بڑی دیر سے اینٹی ملٹنسی کام کر رہے ہیں، ان کے گھر میں یہاں پہ ایک پروٹیکشن رکھی تھی، IRP کی ایک پکٹ تھی یہاں پہ، پوسٹ ان کی تھی یہاں پہ، اس کو بھی کل ہٹایا گیا، اور آلریڈی ان کے پیچھے مجھے لگتا ہے 10-15 سال سے ملٹنٹ ان کے پیچھے ہیں، انہوں نے ان کے اینٹی کام کیا ہے، اور ان کو یہاں پہ پروٹیکشن دی گئی تھی، وہ پروٹیکشن بھی ہٹائی گئی، تو انفارمیشن بھی مجھے لگتا ہے ان کو نہیں دی گئی، انفارمیشن کے بغیر ہی وہ پروٹیکشن ہٹائی گئی۔ اب
इनका एक बेटा बेचारा वहाँ पे हैदरपुरा में मारा गया। आज बोल रहे हैं कि नहीं जी वो बेकसूर था, अगर बेकसूर था तो मारा क्यों? अगर मारा तो कम से कम इंसाफ करो। ये 5 लाख रुपया क्या है? ये मुझे नहीं लगता ये इंसाफ है और जवान के लिए कोई इंसाफ है।